نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم تعمیر قواعد پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تعمیر قواعد سے متکلم، حاضر اور غائب نیز ضمیر کا بیان پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ متکلم، حاضر، غائب کا بیان۔ سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ متکلم کی وضاحت کر رہے ہیں۔ متکلم سے کیا مراد ہے؟ متکلم بات کہنے والے کو کہتے ہیں، یعنی جو بندہ بات کہتا ہے اسے متکلم کہتے ہیں۔ متکلم بات کہنے والے کو کہتے ہیں۔ بات کرنے والا اپنے لیے میں، مجھ، ہم کا لفظ بولتا ہے۔ جو بندہ بات کرتا ہے وہ اپنے لیے میں، مجھ، ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے، بولتا ہے۔ کبھی میں کا لفظ بولتا ہے، کبھی مجھ کا لفظ، اور کبھی ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے، بولتا ہے۔ اب مصنف علیہ رحمہ حاضر کی وضاحت کر رہے ہیں کہ حاضر سے مراد کیا ہے۔ حاضر اس کو کہتے ہیں جس سے بات کی جائے۔ جس سے بات کی جائے اسے حاضر کہا جاتا ہے، اسے حاضر کہتے ہیں۔ حاضر کے لیے آپ، تم، تو، تمہیں کا لفظ بولا جاتا ہے۔ حاضر کے لیے کبھی آپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی تم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی تو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی تمہیں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی معزز شخص ہو اس کے لیے کہا جاتا ہے آپ تشریف لائیے، آپ ایسا کر دیجئے، ٹھیک ہے نا۔ اور کبھی تم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی تو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح کبھی تمہیں کا لفظ بولا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ حاضر کو مخاطب بھی کہتے ہیں۔ یہاں مخاطب لکھا ہے جو کہ کتابت کی غلطی ہے۔ حاضر کے لیے مخاطب بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی حاضر کو مخاطب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے خطاب کیا جائے اسے مخاطب کہتے ہیں، کیونکہ حاضر سے خطاب کیا جاتا ہے، اس سے بات کہی جاتی ہے، تو حاضر مخاطب ہوا نہ کہ مخاطب۔ اب یہاں غائب کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ غائب وہ شخص یا چیز ہے جس کے بارے میں بات کہی جائے۔ اسے معلوم ہوا کہ غائب کسی شخص کو بھی کہہ سکتے ہیں، کسی چیز کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس کے بارے میں بات کہی جائے اسے غائب کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ غائب وہ شخص یا چیز ہے جس کے بارے میں بات کہی جائے، ٹھیک ہے، اور وہ سامنے موجود نہ ہو۔ غائب کا ذکر کرنے کے بعد اس کے لیے وہ، اس، ان کا لفظ بولا جاتا ہے۔ پہلے غائب کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد غائب کے لیے وہ، اس، ان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی او کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی اس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی ان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ مثلاً احمد اچھا لڑکا ہے، وہ اپنے استاد کی بہت عزت کرتا ہے، اس نے پورا قرآن مجید یاد کر لیا ہے۔ دیکھو، پہلے احمد کا ذکر کیا گیا، کہا گیا احمد اچھا لڑکا ہے، یہاں احمد کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد احمد کے لیے او کا لفظ بولا گیا۔ کیا کہا گیا؟ وہ اپنے استاد کی بہت عزت کرتا ہے۔ یہاں او سے مراد کون ہے؟ احمد، یعنی احمد اپنے استاد کی بہت عزت کرتا ہے، تو یہاں پہ یہ غائب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد احمد کے لیے اس کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، اس نے پورا قرآن مجید یاد کر لیا ہے، یہاں پہ احمد کے لیے اس کا لفظ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے غائب پر دلالت کرتا ہے۔ دیکھو، پہلے احمد کا ذکر کیا گیا جو کہ غائب کا لفظ ہے، اس کے بعد ہی احمد کے لیے وہ، اس کا لفظ بولا گیا۔ پہلے احمد کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد وہ اور اس کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب یہاں سے ضمیر کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ ضمیر کا بیان، سب سے پہلے ایک چھوٹی سی حکایت بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں،
ایک آدمی کی کسی بخیل سے دوستی تھی، یعنی ایک آدمی کسی بخیل سے دوستی رکھتا تھا، اسے دوست بنایا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بخیل دوست سے کہا، میں پردیس جا رہا ہوں، تم اپنی انگوٹھی مجھے دے دو، میں اس کو اپنی انگلی میں پہنے رہوں گا۔ جب جو دوستی رکھنے والا تھا، یعنی بخیل سے جس شخص نے دوستی رکھا تھا، وہ پردیس جانے لگا، اس نے اپنے بخیل دوست سے کہا کہ اپنی انگوٹھی مجھے دے دو، میں اسے اپنی انگلی میں پہنے رہوں گا، تاکہ جب کبھی اس پر میری نگاہ پڑے تو تم مجھے یاد آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، تم میرے بہت اچھے دوست ہو، تو انگوٹھی دے دو، جب بھی میں انگوٹھی کو دیکھوں گا تم مجھے یاد آ جاؤ گے۔ بخیل نے انگوٹھی دینے سے انکار کرتے ہوئے اپنے دوست کو جواب دیا، کیا کہا کہ اگر تم ہمیں یاد رکھنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں یاد رکھو، تو جب کبھی اپنی انگلی خالی دیکھنا تو ہم کو یاد کرنا کہ فلاں شخص سے میں نے انگوٹھی مانگی تھی، اس نے نہیں دیا، تو اس طرح میں یاد آ جاؤں گا۔ یہ بخیل کا جواب تھا۔ اب مصنف علیہ رحمہ اس حکایت کو بیان کرنے کا مقصد بیان کر رہے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے اس حکایت کو یہاں کیوں ذکر کیا؟ پیارے بچوں، اس کہانی میں تم، ہم، ہمیں، میں، مجھ، اس کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ دیکھو غور کریں گے، اگر کہیں پہ تم کہا گیا، دیکھو دوسری لائن میں ہے تم اپنی انگوٹھی، تو یہاں پہ تم استعمال ہوا، دے دو، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اس کو، یہاں پہ میں استعمال ہوا، اس کے بعد اس کو میں اس استعمال ہوا۔ اس طرح تم، میں، ہمیں، مجھے، یہ سب استعمال ہوئے۔ اردو زبان میں اس طرح کے الفاظ کو ضمیر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں، ہمیں، مجھ، یہ سب ضمیر کہلاتے ہیں۔ ذیل میں ضمیر کی تعریف لکھی جاتی ہے۔ اب مصنف علیہ رحمہ ضمیر کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ ضمیر وہ اسم ہے جس کو سن کر متکلم یا حاضر یا غائب کو سمجھا جائے۔ جس اسم کو سن کر متکلم سمجھا جائے یا غائب کو سمجھا جائے یا حاضر کو سمجھا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے میں، ہم، تو، تم، وہ، اس، تو یہ جو الفاظ ہیں میں، ہم، تو، تم وغیرہ، ان سے متکلم، حاضر اور غائب وغیرہ سمجھے جاتے ہیں، اس لیے یہ ضمیر کہلاتے ہیں۔ دیکھو، میں کا لفظ سن کر متکلم کو سمجھا جاتا ہے۔ جب ہم سنتے ہیں میں کا لفظ تو اس سے بات کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ تم کا لفظ سن کر حاضر کو مراد لیا جاتا ہے، یعنی جب ہم تم کہتے ہیں جس سے خطاب ہم کرتے ہیں اس کی ذات مراد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم کا لفظ سن کر حاضر کو مراد لیا جاتا ہے، اور وہ کا لفظ سن کر غائب کو سمجھا جاتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ ضمیر کی 3 قسم ہے۔ اب مصنف علیہ رحمہ ضمیر کی تعریف کے بعد ضمیر کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ ضمیر کی 3 قسم ہے: ضمیر متکلم، ضمیر حاضر، ضمیر غائب۔ سب سے پہلے ضمیر متکلم کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت بیان کر رہے ہیں۔ ضمیر متکلم وہ اسم ہے جسے سن کر بات کہنے والے کو سمجھا جائے۔ جس اسم کو سن کر بات کہنے والا سمجھا جائے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ مثلا میں، مجھ اور ہم، ہمیں، یہ سب لفظ ضمیر متکلم ہے۔ ٹھیک ہے، میں کو سن کر مجھ، اور اس طرح ہم اور ہمیں، ان الفاظ کو سن کر بات کرنے والا سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہ سب ضمیر متکلم ہیں۔ ضمیر حاضر، ضمیر حاضر وہ اسم ہے جسے سن کر اس کو سمجھا جائے جس سے بات کی جا رہی ہے۔ مثلا تو، تجھ، آپ، تم، تمہیں، یہ سب لفظ ضمیر حاضر ہیں۔ ٹھیک ہے، ضمیر غائب، اب ضمیر غائب کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ضمیر غائب وہ اسم ہے جسے سن کر اس غائب کو سمجھا جائے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اگر اسے سمجھا جائے اسم کو سن کر تو اس اسم کو ضمیر غائب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس اسم کو سن کر پہلے ذکر ہونے والے غائب کو سمجھا جائے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، دیکھیں،
ضمیر غائب وہ اسم ہے جسے سن کر اس غائب کو سمجھا جائے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، مثلا اس، وہ، ان، انہوں، انہیں، یہ سب لفظ ضمیر غائب ہیں۔ مرجع سے مراد کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ضمیر کا مرجع فلاں ہے، اس ضمیر کا مرجع فلاں ہے، تو مرجع سے مراد کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ مرجع ضمیر بول کر جسے مراد لیا جائے اس کو مرجع کہتے ہیں۔ ضمیر استعمال کریں اور اس سے مراد جو ہو اسے مرجع کہتے ہیں۔ مثال دے رہے ہیں، مثلا حامد ایک ننھا بچہ ہے مگر اس نے قرآن مجید ختم کر لیا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے۔ دیکھو اس مثال میں اس کا لفظ بول کر حامد کو مراد لیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ حامد ایک ننھا بچہ ہے، اس کے بعد کہا گیا مگر اس نے، کس نے؟ یعنی حامد نے۔ تو یہاں پہ لفظ اس بول کر حامد کو مراد لیا گیا ہے۔ اس کا لفظ ضمیر غائب اور حامد مرجع ہے، کیونکہ ضمیر غائب سے، یعنی یہاں پہ ضمیر غائب سے مرجع حامد کو مراد دیا گیا ہے، اس لیے حامد جو ہے یہ اس کا مرجع ہے، ضمیر غائب کا مرجع ہے۔ اور جیسے احمد بولا کہ میں نمازی نہیں، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال کیا ہے؟ جیسے احمد بولا کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اس مثال میں کا لفظ ضمیر متکلم ہے، یہاں میں کا لفظ سن کر احمد کو مراد لیا جائے گا، لہٰذا احمد مرجع ہے، ٹھیک ہے۔ اس مثال میں کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس سے مراد کون ہے؟ احمد، تو احمد جو ہے یہ میں کا مرجع ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ جیسے احمد بولا کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اس مثال میں کا لفظ ضمیر متکلم ہے، یہاں میں کا لفظ سن کر احمد کو مراد لیا جائے گا، لہٰذا احمد مرجع ہے۔ اب یہاں پہ مشق کے لیے سوالات دیے گئے ہیں، اسے حل کرتے ہیں۔ دیکھیں مشقی سوالات۔ نمبر 1، ذیل کے جملوں میں ضمیر متکلم، ضمیر حاضر، ضمیر غائب پہچان کر اپنی کاپیوں پر لکھو اور اپنے استاد کو دکھاؤ۔ دیکھو سب سے پہلے ہے وہ لکھتا ہے، اس میں لفظ وہ یہ ضمیر غائب ہے۔ اس کے بعد ہے تو کب سے پڑھ رہی ہے، اس مثال میں لفظ تو یہ ضمیر حاضر ہے۔ اس نے خوب محنت کی، اس مثال میں لفظ اس ضمیر غائب ہے۔ میں قرآن شریف پڑھوں گا، اس مثال میں لفظ میں ضمیر متکلم ہے۔ تم کہاں جاتے ہو، اس مثال میں تم ضمیر حاضر ہے۔ ہمیں اب نماز پڑھنا ہے، ہمیں اب نماز پڑھنا ہے، اس مثال میں لفظ ہمیں ضمیر متکلم ہے۔ نمبر 2، ذیل کے جملوں میں ضمیریں اور ان کا مرجع پہچان کر اپنی کاپیوں پر لکھو اور پھر اپنے استاد کو دکھاؤ۔ ضمیر کون ہے اور اس کا مرجع کون ہے، اسے پہچانا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے جو مثال دی گئی ہے وہ ہے، احمد نے زید سے ملاقات کی اور اس سے کہا تم نماز پڑھا کرو۔ اس نے اقرار کیا اور کہا کہ میں ضرور نماز پڑھوں گا۔ تو دیکھیں اس مثال میں سب سے پہلے جو ضمیر ہے وہ ہے اس، احمد نے زید سے ملاقات کی اور اس سے کہا، تو یہاں پہ اس سے مراد کون ہے؟ یعنی زید سے۔ احمد نے زید سے ملاقات کی اور اس سے کہا، تو یہاں پہ اس سے مراد لفظ اس جو استعمال ہوا ہے یہ زید کے لیے استعمال ہوا ہے، اس سے مراد زید کی ذات ہے، اس لیے لفظ اس جو کہ ضمیر غائب ہے اس کا مرجع زید ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہا؟ اس سے کہا تم نماز پڑھا کرو، تو یہاں پہ تم سے مراد بھی زید ہے، ٹھیک ہے، تم سے مراد بھی زید ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ ضمیر متکلم۔ تم ضمیر متکلم ضمیر حاضر ہے، کیونکہ اب اسے خطاب کر رہا ہے، احمد زید سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے تم نماز پڑھا کرو، تو یہاں پہ تم جو ہے یہ ضمیر حاضر ہے، اس کا مرجع بھی زید ہے۔ اس کے بعد اس نے اقرار کیا، اس نے اقرار کیا یعنی زید نے اقرار کیا، ٹھیک ہے، زید نے اقرار کیا، تو یہاں پہ اس کا مرجع زید کی ذات ہے۔ اور کہا کہ میں سے مراد یعنی زید کہہ رہا ہے کہ میں ضرور نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔
احمد نے زید سے ملاقات کی اور اس سے کہا. اس سے کہا سے مراد یعنی زید سے کہا، یعنی تمام ضمیروں کا مرجع جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ زید کی ذات ہے. سب سے پہلے جو اس ہے اس سے مراد بھی زید کی ذات. کسے کہا؟ یعنی اس سے مراد زید سے کہا، تو زید اس کا مرجع ہوا. اس طرح دوسری مثال جو ہے، یعنی اس میں جو دوسری جگہ ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ ہے تم نماز پڑھا کرو. یہاں پہ لفظ تم جو ہے یہ ضمیر حاضر ہے. اس سے مراد بھی کیونکہ زید کی ذات ہے اس لیے اس کا مرجع بھی زید. اور اس نے اقرار کیا، اس مثال میں اس سے مراد بھی زید کی ذات ہے اس لیے لفظ اس جو کہ ضمیر غائب ہے اس کا مرجع بھی زید کی ذات. اور میں ضرور نماز پڑھوں گا، اس میں لفظ میں یہ ضمیر متکلم ہے، اس کا مرجع یعنی اس سے مراد بھی کیونکہ زید کی ذات ہے اس لیے اس کا مرجع بھی زید کی ذات ہے، یعنی زید ہے. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.